السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیٹھ پیچھے دعا کرنے کی فضیلت کو بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اور سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے گناہ کی بخشش مانگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی بابت یہ خبر دیتے ہوئے فرمایا، ان کی دعا بیان فرمائی کہ اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ تو ان تمام آیتوں سے یہ بات پتہ چلا کہ پیٹھ پیچھے دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا اور جو ہے بہت افضل ہے اور بہتر ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں، کسی دوست، کسی ساتھی، کسی جانے انجانے شخص کے بارے میں آپ دعا کریں۔ عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر واٹس اپ ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، کسی نہ کسی کی دعائے صحت کی اپیل کی جاتی ہے یا اسی طرح سے دعائے مغفرت کی اپیل کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس شخص کے بارے میں جو ایک جملہ دعائے مغفرت کی یا دعائے بخشش لکھ دیتے ہیں اور اس کے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، تو یہ آپ کا لکھنا، آپ کا یہ بولنا، آپ کا یہ کہنا اس شخص کے لیے جو آپ کے پیچھے ہے، جو آپ سے غائب ہے، آپ کے پیٹھ پیچھے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور اس کی اہمیت و فضیلت اس شخص کے بارے میں بھی بہت ہے جو خود یہ دعا لکھتا ہے یا کرتا ہے۔ آئیے حدیث سے معلوم کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا، کہا ما من عبد مسلم یدعو لأخیہ بظہر الغیب الا قال الملک ولک بمثل، کہا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے بھی اسی کے مثل ہو، یعنی جس طرح اس نے پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، جیسے کہا اللہ اس کو بخش دے، تو فرشتہ کہتا تیرے لیے بھی وہی دعا ہے، کہتا اللہ اس کو صحت دے، تندرستی دے، تو فرشتہ کہتا تیرے لیے بھی اسی کے مثل ہو، اسی کے جیسا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح آپ دعا کریں گے اسی طرح آپ کو اسی کے مثل فرشتہ کہے گا کہ اللہ اس کو بھی اسی طرح دے۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ غائبانہ طور پر دعا کرنے سے انسان کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے حق میں فرشتہ اللہ سے سفارش کرتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی اسی طرح سے عطا کر جو یہ کسی دوسرے کے لیے تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم ہی کی ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المسلم، کہا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ عند رأسہ ملک مؤکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل بہ آمین ولک بمثل۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان مرد کی مسلمان بھائی کے لیے اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا قبول ہوتی ہے، اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور رہتا ہے۔ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اس پر مقرر فرشتہ کہتا ہے آمین، یعنی اے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے اور تیرے لیے بھی اسی کے مثل ہو، اسی کے جیسا ہو۔
تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کسی کے بارے میں بھی جس کو آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اگر آپ ایک جملہ لکھ دیتے ہیں، ایک جملہ نہ لکھ کر کے آپ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں، تو فرشتہ آپ کے حق میں آمین کہتا ہے، اور اسی کے مثل آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو بھی اسی طرح سے عطا کر دے، یا اسی طرح سے اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما لے۔ عزیز ساتھی اور دوستو، ہر کوئی دعا کا محتاج ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بخشش ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے صحت و تندرستی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے حق میں کہیں بھی کوئی رہے دعا کرتا رہے۔ تو آپ کہیں بھی رہے دعا ضرور کریں، ایک دوسرے کے حق میں دعا کرتے رہیں، اس کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے بھائی کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔